میں اپنے سودے کے طالب ہیں۔ اصل میں مرد عورت کو احترام دے ہی نہیں سکتا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اس تھوڑ دلے اور تنگ نظرے کا تو حوصلہ ہی نہیں بڑھتا۔ وہ تو عورت کی اندرونی خوبصورتیوں، اس کی روحانی خوبصورتیوں کو اپریشیٹ کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب دیکھے گا عورت کا سراپا دیکھے گا، اس کا رنگ روپ دیکھے گا، اس کی صورت دیکھے گا۔ تو جب ان صفات کی کوئی پرواہی کرنے والا نہ ہو تو ان کو لے کے چاٹنا ہے۔ ٹو ہیل ود اٹ، دفع کریں انہیں۔ اسی طرح سے انسان فنا ہو جانے والا فانی اور ناپائیدار جب خدا سے محبت کا متمنی ہوتا ہے تو یہی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ ذات کو، محبت کو وجود میں لاتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، عشق، لگن اور حب پیدا کرتی ہے۔ اس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی صفات سے 99 یا گنتی تصور میں نہ آنے والی صفات کا احترام اور اس کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے، لیکن محبت کرنے والا جو ذات کو آنکھ سے دیکھ کر محبت کرنے کا خوگر ہو، وہ کیا کرے؟ لیکن کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں، ہوں گے، جو ذات کو خوب جانتے ہوں گے۔ ارشاد صاحب، آپ مجھے اللہ کی ذات کا حوالہ دے کر ڈرائیں نہیں پلیز۔ خدا نخواست، ہرگز نہیں، بالکل میں ڈرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر احترام کا راستہ اپنائیں گی تو بڑے کڑے کوس بھاگنا پڑے گا، سخت محنت کرنی ہوگی صاحب کمال بننے کے لیے۔ بڑا مشکل سفر ہے حضرا۔ اس کے بعد بھی کون جانے کہ تھک ہار کر ذلت کا سفر ہی کرنا پڑے۔ ارشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ کیا میں مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں؟ کیا عورت محنت نہیں کر سکتی ہے؟ وہ تساہل پسند ہے؟ کیا وہ دن رات ایک نہیں کر سکتی؟ فار گاڈ سے چھوڑ دیجیے یہ تعویلیں۔ میں اگر اپنے آپ کو منوانا چاہوں تو میں منوا سکتی ہوں۔ میں اگر پہاڑ بھی گرانا چاہوں تو گرا سکتی ہوں۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کے معاشرتی اور نفسیاتی قید خانوں کو عورت توڑ نہیں سکتی۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ کیوں نہیں، ضرور توڑ سکتی ہے۔ یہ تو من چلے کا سودا ہے بیگم صاحبہ۔ محبت یا احترام، سودے دونوں ہی سچ ہیں، دونوں ہی اصل ہیں۔ جو جس چاہے راستے پہ چلے، دونوں راستے کھلے ہیں۔ دیکھو بھائی، میں آپ لوگوں کو کامیابی کا کوئی فارمولہ تو نہیں دے سکتا، البتہ ناکامی کا ایک طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ زندگی میں ہر شخص کو خوش کرنا شروع کر دیں۔ ہر شخص کو خوش کرنا شروع کر دیں؟ جب آپ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے تو خود بخود ناکام ہونا شروع کر دیں گے۔ ناکام ہونا شروع کر دیں گے سر؟ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے دل کے قریب لٹکا کر رکھ لینا۔ تم ان لوگوں کے غلام ہوتے ہو، بے تنخواہ ملازم ہوتے ہو، جن کی تم تصدیق کے اور اپروول کے ہر وقت خواہش مند ہوتے ہو۔ اصل میں تمہاری جنگ لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی، اپنے ذہن، اپنی سوچ کے خلاف ہوتی ہے، اور تم عمر بھر دوسروں سے لڑتے رہتے ہو۔ ہم نے تو اپنا آپ بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا سر، پھر بھی لوگوں کے منہ نہیں بند ہوتے۔ ظاہر کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بچوں۔ آپ اپنے بیرونی وجود کو تبدیل کرتے ہیں، لباس بدل لیں، جوگیا کپڑے پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں، ملک تبدیل کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کے ساتھ وہی واقعات پیش آتے رہے۔
جو اب تک آتے رہے تھے. جب تک اندر کی تبدیلی نہیں ہوگی یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا. دیکھو، ایک ہوائی جہاز جس کا انجن خراب ہو جائے اسے پینٹ کر کے، اسے رنگ روگن تبدیل کر کے آپ اسے اڑا نہیں سکتے. وہ جب بھی اڑے گا اپنے اندر کی خرابی دور ہونے سے اڑے گا. ہم ایک کلب نہ بنا لیں سر آپ کی سربراہی میں، لوگوں کا اندر تبدیل کرنے کے لیے، دکھی انسانوں کی کایا کلپ کے لیے، مجبوروں کی رہنمائی کے لیے. جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا، خود کو بدلنے سے قاصر ہوگا، اسی قدر وہ دوسروں کو تبدیل کرنے پر زور دے گا. جس قدر وہ خود اپنے اندر تبدیلی لانے سے معذور ہوگا، اسی قدر وہ انسان کی فلاح و بہبود کی انجمنیں بناتا چلا جائے گا. آپ کے ارد گرد ہزاروں ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے ڈوبتوں کو بچانے کی انجمنیں بنائی رکھی ہیں اور خود تیرنا نہیں جانتے. چھوڑیں سر، آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے. اچھا. ایک بات بتائیے سر، یہ لوگوں کے تانے اور ان کی تنقید کی بچھاڑ میری طرف سے کیوں ہوتی ہے؟ آخر میں ہی کیوں نشانہ بنی رہتی ہوں چیزوں کا؟ یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں ٹوٹتی ہیں سر؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ وائی می سر، وائی می؟ نشانہ نہ بننے کا اور لوگوں کی تنقید اور تانے کی بچھاڑ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے بیٹا، کہ آپ خود تیر بننا چھوڑ دو. ٹارگٹ اینڈ ایرو، ہدف اور تیر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت آپ کے وجود کے اندر موجود ہوتے ہیں. ہر گھڑی جب بھی آپ کسی پر تیر چلاتے ہیں تو ایک ٹارگٹ، ایک نشانہ گاہ فٹ کر کر ایسا کرتے ہیں. اور ایک بے سمجھ اور بے انصاف انسان آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک نشانہ گاہ ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک مظلوم ہے اور مسلسل اس پہ تیر اندازی ہو رہی ہے. لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم لگاتا ہے. سر، سلوک کا راستہ اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے؟ صوفیزم سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ صوفیزم اختیار کرنے سے آپ کے اندر دوئی ختم ہو جاتی ہے. آپ ٹکڑوں اور ٹوٹوں میں تقسیم ہونے سے بچ جاتے ہیں. آپ ڈائکاٹمی سے نکل جاتے ہیں. سب باطن کے سفر کا راستہ کس طرح سے مل سکتا ہے؟ اپنی انا کی مقابلے بازی ختم کر کے، ایگو کا کمپٹیشن ترک کر کے. جب آپ اپنی انا اور ایگو اور دوسرے کی انا کو ایگو کو بہرانا بند کر دیں گے تو آپ کو باطن کا سفر نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہاں بیٹا. سر، یہ معاشرے کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے؟ اپنے اندر عاجزی، بردباری، برداشت اور حلم پیدا کر کے، فتح مکہ کا رویہ اختیار کر کے. سر، پھر اس زندگی میں عمل کا مقام کیا ہوا؟ عمل کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں اور غلط فہمیوں کو ایک ایک کر کے پکڑا جائے اور ان کا ازالہ کیا جائے. ہاں بیٹے. سر، ہم ایک دوسرے کو دکھ کیوں پہنچاتے ہیں؟ بیٹا اس لیے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. پر سر، ہم خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہم کون ہیں. پر سر، ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں؟ بیٹا اس کے بارے میں ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی ہوتی، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں. سر، ہم برائی کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بیٹا کہ ہمارے اندر کچھ حصے اور کچھ ایسے فیکٹر موجود ہیں جو برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے سر جس کا اس وقت میں ذکر نہیں کروں گا سر، لیکن میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں سر؟ مسئلے سے واقفیت حاصل کر کے اس کی فہم پیدا کر. میں اپنے اندر فہم کو کیسے پیدا کروں سر؟ آپ اپنے خوف کو دور کر دیں. خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے سر؟ آپ اپنے خوف کو اپنی طرف سے طاقت فراہم کرنا بند کر دیں، خوف ختم ہو جائے گا. سر، میں اپنے خوف کو خود طاقت کیوں فراہم کرتا ہوں سر؟ اس لیے کہ تم نے اپنی طاقت کی اور قوت کی قدر کرنا ہی نہیں سیکھی.
उसको सुपर तस्लीम ही नहीं किया। फिर तो